ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب إني أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء خاتم الرسل سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات، رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ اور اس جمعے کے ساتھ ہی آج رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کا آغاز ہو رہا ہے۔ آپ نے پڑھا اور سنا ہوگا کہ پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے نزول کا عشرہ ہوتا ہے۔ وہ ہم نے الحمدللہ گزار لیا۔
اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ہم گناہگاروں پر اللہ کی رحمت کا نزول ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ اور آج سے شروع ہونے والا دوسرا عشرہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں کے گناہوں کی معافی کا عشرہ ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ اللہ ہم سب گناہگاروں کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں 24ویں پارے سے سورہ الزمر کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اے نبی آپ اعلان کر دیجئے، لوگوں کو اس بات کی خبر کر دیجئے۔ کون سے لوگ؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، میرے وہ بندے جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ کس بات کا اعلان کرنا ہے؟ کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یہ ہم گناہگاروں کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ تو تمام گناہوں کو معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ وہ چاہے تو تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ حضرات، گناہوں کی معافی کے لیے توبہ اور استغفار ہوتا ہے۔ توبہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، رجوع کرنا، واپس آنا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ قبول کرنا یہ ہے کہ وہ اپنی ناراضگی سے اپنی رضامندی کی طرف لوٹ آتا ہے، اپنے غصے سے اپنی نرمی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اور بندے کا گناہ کرنا یہ ہے، توبہ کرنا یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے اللہ کی فرما برداری کی طرف لوٹ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ بلکہ توبہ کا ایک درجہ یہ ہے، فرمایا اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، کہ وہ توبہ اتنی اعلیٰ، اتنی بڑی، اتنی شاندار ہوتی ہے کہ جس بندے کو وہ توبہ نصیب ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف ہی نہیں کرتا، بلکہ اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ گناہ معاف ہی نہیں بلکہ گناہ نیکیوں میں تبدیل کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارش کی دعا مانگنے کے لیے گئے، ان کے ساتھی ساتھ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی کہ اے موسیٰ یہ جو بندے تو لے کے آیا ہے نا، اس میں ایک بندہ اتنا گناہگار ہے، اس کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ گناہ بندوں اور میری رحمت کی بارش کے درمیان رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ ذرا اندازہ کر لیجیے اس کے کثرت گناہوں کا۔ اے موسیٰ تو اس شخص سے کہہ کہ یہاں سے اٹھ کر چلا جا، جب وہ جائے گا تو پھر میں تم پر رحمت کی بارش نازل کروں گا۔ کتنا بڑا امتحان تھا یہ، آپ تشریف فرما ہے۔ یہاں پر اعلان کیا جائے کہ ان لوگوں میں ایک شخص چور ہے، اس نے فلاں چیز چوری کی ہے، اس سے پہلے کہ میں اس کا نام بتاؤں وہ خود یہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ ذرا اندازہ کر لیجئے کتنا مشکل مرحلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جس کے گناہ
اللہ کی رحمت کی بارش میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ اس کی موجودگی میں بارش نہیں برساؤں گا، وہ شخص یہاں سے اٹھ کر چلا جائے۔ اس شخص نے اٹھ کر جانے کی بجائے وہیں بیٹھے بیٹھے اللہ کے حضور معافی کی درخواست پیش کی، آنسوؤں کا نذرانہ پیش کیا، اپنے گناہوں کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً رحمت کی بارش نازل فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ عرض کیا، رب العالمین ابھی تو کہتا تھا کہ اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں، اس کے گناہوں کی وجہ سے میں بارش نازل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، موسیٰ اس نے مجھ سے توبہ کر لی ہے، معافی مانگی ہے، میرے ساتھ اس نے صلح کر لی ہے، اور میں اس کی معافی کو قبول کر کے بارش نازل کر رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ اس کا نام ہی بتا دے وہ کون ہے۔ اللہ اتنا پردے ڈالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ جب وہ میری نافرمانی کر رہا تھا، جب وہ گناہوں کی زندگی بسر کر رہا تھا، میں نے تو اس وقت اس پہ پردہ ڈالا، اب تو وہ مجھ سے معافی مانگ چکا ہے، اب میں اس کا پردہ کیسے فاش کر سکتا ہوں۔ وہ اتنا مہربان کہ اس نے ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے۔ ہمیں بھی اللہ کی اس صفت کو اختیار کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی کا کوئی عیب، کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی گناہ، کوئی غلطی ہمارے علم میں آئے تو ہمیں اس پر پردہ ڈالنا چاہیے، اس کو چھپانا چاہیے۔ ہم کرتے یہ ہیں کہ اتنی سی بات ہمیں معلوم ہو جائے، ہم ربڑ کی طرح کھینچ کر وہ لوگوں میں بیان کرتے ہیں، اے فلانے کے بارے میں سنا تو نے، اور فلاں کے بارے میں سنا تو نے۔ اور اس ظلم کا سب سے زیادہ شکار ہم مولوی لوگ بنتے ہیں۔ اور ویکھے مولویاں نو، اور مولوی بخشے گے ایسی بخشے جاؤں گے، جس مولوی کے پیچھے ہم نماز پڑھتے ہیں اسی مسجد میں بیٹھ کر ہم اسی مولوی کی غیبت، چغلی اور برائی بیان کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ستر مسلمن ستر اللہ یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ مجھے اور آپ کو کسی کی 1 2 3 چلے 10 باتیں معلوم ہوگی، اور اللہ رب العالمین وہ ہے جو ہمارے ایک عیب سے، ایک گناہ سے واقف ہے۔ اور اللہ کہتا ہے تم میرے بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، میں تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالوں گا۔ ہمیں بھی یہ ذریعہ، یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا تتبعوا عورت اخیہ، اپنے بھائی کے عیبوں کو تلاش نہ کرو۔ ہم ٹو لگاتے ہیں اور فلانے کے بارے کوئی گل بات ہم پوچھتے ہیں، انکوائری کرتے ہیں، جیسے اللہ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ اس کے بارے میں تم معلومات لو، ہم کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، لا تتبعوا عورت اخیہ، اپنے بھائی کے عیبوں کو تلاش نہ کرو۔ جو اپنے بھائی کے عیبوں کو تلاش کرے گا، اللہ رب العالمین اس کے عیب لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ وَلَوْ كَانَ فِي بَيْتِ جَوْفِهِ، خواہ وہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر کیوں نہ کرے، اللہ ان خفیہ باتوں کو بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اور اللہ رب العالمین تو وہ ہے کہ جس کی وجہ سے رحمت کی بارش نازل نہیں ہوتی تھی، جب گناہ کرتا تھا پھر بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھا، جب اس نے توبہ کر لی اللہ نے پھر بھی اس پہ پردہ ڈالے رکھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی گناہگار آدمی اپنے رب کے سامنے توبہ کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے مثال بیان فرمائی کہ ایک آدمی حالت سفر میں ہے. آپ کو معلوم ہے نا، اس زمانے میں اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، کھانے پینے کا سارا سامان ساتھ لے کر چلا جاتا تھا، اور کوشش یہ ہوتی تھی کہ راستے میں کہیں ہمارے کھانے پینے کا سامان ختم نہ ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا آدمی گھوڑے پر اونٹ پر بیٹھ کر نکلا، اس کا کھانا اس کے ساتھ تھا، سب سامان اس کے ساتھ تھا. وہ تھک گیا، تھک کر وہ اپنے اونٹ سے اترا، لیٹا، اسے نیند آ گئی. سو کر جب اٹھا اس نے دیکھا نہ اونٹ، اور جب اونٹ نہیں تھا تو اونٹ پر لادا ہوا سامان بھی نہیں تھا. دو پریشانیاں ہوئی، ایک یہ کہ میں سفر کیسے کروں گا، اور دوسرا یہ کہ میرا کھانے پینے کا سارا سامان تو اس اونٹ پر ہے، اگر اونٹ نہ ملا تو میرا گزارا کیسے ہوگا. ادھر ادھر آگے پیچھے دائیں بائیں وہ اونٹ ڈھونڈنا شروع کرتا ہے، ڈھونڈ کر تھک جاتا ہے، لیکن اونٹ نہیں ملتی. اونٹ نہیں ملتا، پریشانی کی انتہا. آج آپ دیکھ لیں، پچھلے جمعے کی بات ہے، لاہور میں نماز کا سلام پھرا، ایک صاحب آئے، کہنے لگا جی وضو کرتے ہوئے ٹوٹیوں پر میرا موبائل رہ گیا، اعلان کرتے ہیں. میں نے اعلان کر دیا. اب بدقسمتی کی انتہا دیکھ لیجئے، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، جمعے کا دن ہے، مسجد کی جگہ ہے، موبائل رہ گیا، کسی نے اٹھا کر دیا میں ڈال دیا. کتنے کو 5 10 15 20 40 50 60 لاکھ 2 لاکھ کا ہوگا. لیکن دیکھا تو صحیح وقت کون سا ہے، رمضان کا مہینہ، جمعے کا دن، نماز جمعہ کا وقت، مقام مسجد ہے، وہ موبائل لے گئے. اب اس شخص کی پریشانی کا عالم یہ ہے، وہ کہتا ہے جی میرے موبائل کی کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن میرے کاروبار کا سارا ریکارڈ اس میں ہے، وہ لاکھوں کروڑوں کا میرا ریکارڈ اس میں ہے، اس کا میں کیا کروں. موبائل گم ہو جائے، بندے کی پریشانی کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. اوپر ادھر ادھر ڈھونڈتا پھرتا ہے، اور اس شخص کا اونٹ گم ہو گیا، سواری اس پر، کھانے پینے کا سامان اس پر، راستے کا سارا سامان اس پر. اس کی پریشانی کا اندازہ کر لیجئے. ڈھونڈتا وہ مایوس ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، تھک کے پھر لیٹ جاتا ہے، لیٹتے اس کو پھر نیند آ جاتی ہے، اس ہو جاتا ہے. جب وہ دوبارہ اٹھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا اونٹ اس کے سرانے کھڑا ہے، اس کا اونٹ اس کے سرانے کھڑا ہے، اور سارا سامان اس پر صحیح سلامت اور مکمل اور پورا ہے. ہمارا جتنی خوشی اس شخص کو اپنا اونٹ صحیح سلامت واپس ملنے کی ہوئی، اس سے زیادہ خوشی اللہ رب العالمین کو اس وقت ہوتی ہے جب کوئی گناہگار بندہ اس کے سامنے توبہ کرتا ہے. اس اونٹ والے سے زیادہ خوشی وہ آدمی خوش ہو کر، جذبات سے مغلوب ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، لیکن اس کی زبان سے لفظ غلط نکل جاتے ہیں. کہنا تو یہ چاہیے تھا اے اللہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں، اور وہ جذبات سے مغلوب ہو کر وہ یہ کہہ بیٹھتا ہے اے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے. کلمہ کتنا بڑا ہے، لیکن اللہ کا رسول نے فرمایا اللہ اس کی اس غلطی کو بھی معاف کر دیتا ہے، اس غلطی کو بھی معاف کر دیتا ہے. اور یہ رمضان کا مہینہ تو ہے ہی معافی کا.
آپ نے حدیث مبارکہ سنی کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس شخص نے دن کا روزہ رکھا شرائط کو پورا کرتے ہوئے اور اللہ کے جو انعامات ہیں ان پر یقین رکھتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رات کو قیام کرتا ہے، رات کو قیام کرتا ہے، اور قیام کا مطلب کیا ہے؟ نماز تراویح ادا کرتا ہے۔ آپ خود دیکھ لے، جب رمضان المبارک کا پہلا دن تھا، تراویح پہلے دن ہوئی، ماشاءاللہ مسجد میں 2.5 3 4 صفیں تھی، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ صفوں کی تعداد سکڑنے چلی۔ 1 مہینہ بھی ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے، گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، موبائل کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گپوں میں مصروف ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ رات کو پروگراموں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، گزرتے ہیں تو ہوٹلوں پر ٹھٹ کے ٹھٹ لگے ہوتے ہیں، ٹولے کے ٹولے بیٹھے ہوتے ہیں، اور مسجد میں سارے 15 20 آدمی آتے ہیں۔ 1 مہینہ، ایام معدودات، جو گنتی کے چند دن ہیں، اور پتہ نہیں یہ سارے دن بھی ہمیں نصیب ہو رہے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں ہمیں نصیب ہونے کے نہیں ہونے ہیں۔ اندازہ کر لیجئے، دوسرا روزہ ہے، روزہ دوسرا ہے، دن جمعرات کا ہے۔ ڈاکٹر شبیر احمد صاحب ہمارے دوست بھی تھے، ہمارے بزرگ بھی تھے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، صرف ان کو 1 دن نصیب ہوا رمضان المبارک کا۔ ہم تو خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنی رحمتوں کا پہلا عشرہ عطا کر دیا، اور اسی طرح ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں باقی ایام بھی عطا کرے۔ لیکن مسجدوں کا رخ، نماز تراویح جس کے بارے میں فرمایا جو نماز تراویح ادا کرتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہمیں پرواہ نہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ میں اپنے الفاظ کی سختی پر معذرت چاہوں گا، کچھ لوگ یہ بحث کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا نماز تراویح ادا کی تھی، انہوں نے صرف 3 دن کی تھی۔ یہ شیطان ہے جو الٹی پٹیاں پڑھاتا ہے۔ اگر اللہ کے رسول نے صرف 3 دن پڑھی اور چوتھے دن نہیں پڑھی تو آپ نے نہ پڑھنے کی وجہ بھی بیان کر دی کہ صحابہ کرام کا ذوق تھا، شوق تھا، مسجد بھری ہوئی تھی، بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام تھے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارا ذوق، تمہارا شوق اور تمہاری اتنی بڑی تعداد دیکھ کر مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہیں اللہ یہ تم پر فرض نہ کر دے، اس لیے اگلے دن آپ تشریف نہیں لائے۔ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، احکامات الہیہ مکمل ہو گئے، دین تمام ہو گیا، اللہ نے اسلام کو پسند کر لیا، تو پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ طور پر نماز تراویح کا سلسلہ شروع کیا۔ یہ نفل ہے، اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے 8 ہیں یا 20 ہیں، اس میں نہیں پڑھتے ہم، حالانکہ سنت 8 ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت 8 نفل اور 3 وتر ادا کیے، اور میں صلی اربعن آپ نے 4 رکعت ادا کی۔ لا تسل عن حسنہن و طولہن، نہ سوال کر، نہ پوچھ کہ وہ کتنی خوبصورت تھیں اور کتنی لمبی تھیں۔ اور طوالت کا جو بیان ہے وہ صحابی کا بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے نفل شروع کیے، سورہ بقرہ ساری تلاوت کر لیا۔ کتنی ہے جناب؟ 40 رکوع، 2.5 پارے تقریباً
ساری رکعت ایک ہی رکعت میں ساری سورت مبارکہ تلاوت کی. پھر آپ نے سورہ آل عمران شروع کی. سورہ آل عمران یہ تقریباً سوا پارے کی، آدھا پارا ادھر 3 پاؤں آگے، یہ پوری کر لی. پھر آپ نے سورہ المائدہ شروع کر دی. سورہ المائدہ بھی قرآن مجید کی ایک طویل سورت، ایک رکعت ہے، ایک رکعت ہے. اور پھر آپ نے سورہ نساء شروع کی. یہ تقریباً 5 پارے بنتے ہیں، 5 پارے اللہ کے رسول نے ایک رکعت میں تلاوت کیے، ایک رکعت میں تلاوت کیے. اور پھر آپ اس آیت مبارکہ پر پہنچے وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا بِكَ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. قیامت کا منظر آپ کو یاد آ گیا کہ وہ کیسا وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ ہر امت پر ایک گواہ لائیں گے، اور اے محمد آپ کو ساری امتوں پر گواہ لایا جائے گا. اللہ کی رحمت کا آپ کو علم ہوا، اس کو محسوس کیا، قیامت کے منظر کو یاد کیا. آپ تلاوت کرتے گئے اس آیت کی، روتے گئے، بار بار قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی، اور آپ روتے گئے، اور روتے روتے اسی طرح آپ رکوع میں چلے گئے. صحابی بیان کرتا ہے مجھے اس بات کا خدشہ تھا اگر یہ آیت نہ آتی تو اللہ کے رسول کی تلاوت اور لمبی ہو جاتی. اب ہمارے ہاں یہ تلاوت ہو رہی ہے، نماز تراویح ہو رہی ہے، اے جناب جب سلام پھرتا ہے فوراً ہم اپنی گھڑی، مسجد کی گھڑی دیکھتے ہیں کتنے منٹ لگ گئے، اور اگر کسی دن کی 5 منٹ زیادہ ہو جائے تو ہم اس کو ہضم نہیں کر سکتے. اب جی خیر ہے اور تو ہی تو سارا دن ستے رہیں گے جے، اور تو سارا دن، یعنی ہمیں اللہ کے گھر میں بیٹھنے کا صبر نہیں ہے. شادی حال میں ہم 3 گھنٹے کھانے کا انتظار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ 3 گھنٹے. ہماری براتیں کتنی لیٹ ہوتی ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی نہیں بولتا، کھانے کا انتظار کیے چلے جا رہے ہیں. اور اگر مسجد میں 5 منٹ زیادہ بیٹھنا پڑ جائے تو ہماری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہم سے برداشت نہیں، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو یہ رات کا قیام جو ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں سفارش کرے گا، اے اللہ یہ بندہ دن بھر کی تھکاوٹ کے باوجود رات کو کھڑے ہو کر میری تلاوت سنتا تھا، مجھے پڑھتا تھا، اے اللہ میں تیرے دربار میں سفارش کرتا ہوں اس کو معاف کر دے. اور اللہ قیام کی، قرآن کی سفارش کو قبول کر کے اس بندے کو معاف کر دے گا. یہ تو معافی کے بہانے ہیں. گفتگو کا عنوان ہے توبہ استغفار. یہ تو معافی کے بہانے ہیں. ایک بات پر تم یہ کہو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تم یہ کہو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، تم یہ کہو اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. میں نے شاید یہاں پر آپ کو بات بتائی تھی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے محدث. وقت کے حکمرانوں نے اختلاف کی بنا پر ان کو جیل میں ڈالا اور ان کی کمر پر کوڑوں کی بارش کی. امام احمد فرماتے تھے میرا اور تمہارا فیصلہ اللہ میرے جنازے کے دن کرے گا. نہ ریڈیو، نہ ٹی وی، نہ ٹیلی فون، نہ اخبار، نہ کچھ 5 لاکھ آدمی امام احمد بن حنبل کے جنازے میں شامل ہوا. 5 لاکھ آدمی. اور بتایا جاتا ہے کہ ہزاروں غیر مسلموں نے حضرت امام کا جنازہ دیکھ کر اسلام قبول کر لیا. وہ فرماتے میں سفر میں تھا، مسجد میں چلا گیا. میں نے مسجد میں رات ٹھہرنا تھا. میں نے مسجد والے درویش سے کہا کہ مجھے یہاں رات رہنے دو. اس نے کہا نہیں جی نہیں، مسجد میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے. اس نے اپنا تعارف کرایا. اس نے کہو بھی نہیں، نکل باہر. کوئی بندے ہوتے ہیں نا ایسے طریقے سے، نکل باہر. امام صاحب باہر آ گئے. راستے میں دیکھا کہ ایک تنور ہے اور تنور والا اپنی اس دکان کو بند کرنے کی تیاری کر رہا ہے. امام صاحب وہاں جا کر بیٹھ کے، سردی ہے، چلو اور کچھ نہ صحیح تو آگ کی تپش تو ہوگی کہ نہیں ہوگی.
وہ دکان والا پوچھتا ہے مسافر ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ رات ٹھہرنی ہے؟ جی مسجد والوں نے مجھے رہنے کی اجازت دی۔ اس نے کہا چلو میرے گھر۔ وہ اپنے گھر لے گئے۔ کھانا کھاؤ گے؟ جی کھانا ہے۔ اس آدمی نے آٹا نکالا، استغفر اللہ۔ آٹا گوندھ رہا ہے، استغفر اللہ۔ پیڑا بنا رہا ہے، استغفر اللہ۔ روٹی بنا رہا ہے، استغفر اللہ۔ کھانا تیار کر رہا ہے، استغفر اللہ۔ اس کی زبان پر بس ایک ہی لفظ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ امام صاحب نے دیکھا، پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ یہ استغفار پڑھ رہا ہوں میں۔ اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا ہے؟ کہنے لگا ہاں بہت فائدہ ہوا ہے۔ فائدہ یہ ہوا ہے کہ غریب تھا، کنگال تھا، تنگ دست تھا، کوئی پیسہ نہیں تھا، گھر کی روٹی پوری نہیں ہوتی تھی۔ جب سے یہ پڑھنا شروع کیا ہے اللہ نے اتنی رحمت کی ہے، اتنی رحمت کی ہے کہ پیسہ سنبھالے نہیں سنبھالا جاتا۔ اور اس نے کہا جو دعا مانگتا ہوں اللہ پوری کر دیتا ہے۔ دل میں آرزو، دل میں خواہش، دل میں تمنا ہوتی ہے، دعا کرتا ہوں اللہ پوری کر دیتا ہے۔ ساتھ ہی کہنے لگا کہ ایک دعا مانگتا ہوں وہ ابھی تک پوری نہیں، وہ ابھی تک قبول نہیں۔ حضرت امام سوال کرتے وہ کون سی دعا ہے؟ اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ امام احمد بن حنبل بہت بڑے محدث ہیں، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ میری ان سے ملاقات کروا دے، اور ابھی تک میری دعا قبول نہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ نے تیری یہ دعا بھی قبول کر لی ہے۔ جس امام احمد بن حنبل سے ملنے کی دعا کر رہے تھے وہ احمد میں ہوں، اللہ مجھے تیرے پاس کھینچ کر لے کر آیا ہے۔ اگر مجھے مسجد والے رات ٹھہرنے کی اجازت دے دیتے تو میری تیری ملاقات، یہ ہے استغفار کی بات۔ مال میں برکت، من لزم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ جو معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ تو معاف کر ہی دیتے ہیں۔ فرمایا نہیں، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مصیبت سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور اللہ ہر غم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کے رزق میں اتنی برکت کرتے ہیں کہ وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ استغفار کی برکت ہے۔ حضرات رمضان المبارک میں ہمیں جو کام کرنے ہیں ان میں پہلا کام روزہ ہے۔ روزہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، عاقل ہو اور بالغ ہو۔ اور اس روزے کا ثواب کیا ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے نا، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو اکیلا نماز پڑھتا ہے ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، جو باجماعت نماز ادا کرتا ہے اسے 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ جو تلاوت قرآن پاک کرتا ہے اللہ ایک حرف کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ یہ سارے ثواب تو اللہ کے رسول نے بیان فرما دیے نا، لیکن جب باری آئی روزے کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الصوم لی، روزہ خاص میرے لیے ہے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ کو تو پتہ نہیں ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ آپ میرے سامنے، مجھے تو نہیں پتا کس کا روزہ ہے کس کا روزہ نہیں ہے۔ یہ معاملہ کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ۔ آپ باتھ روم میں نہا رہے ہیں، گرمی بڑی شدید، پانی ٹھنڈا، دروازہ بند، کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے، اندر نہاتے نہاتے پیٹ بھر کے پانی پی لیں اور باہر منہ صاف کر کے آ جائیں، میرا روزہ کسی کو پتہ چلے گا؟ یہ اللہ کا اللہ نے اس لیے فرمایا روزہ خاص میرے لیے ہے، اور اس کا اجر و ثواب کیا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، میں جانتا ہوں میں نے اس کے روزے دار کو کیا ثواب عطا کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک بات فرمائی کہ جنت کے 8 دروازے ہیں،
ان 8 دروازوں میں سے ایک آج کل یہ چکر چلتا ہے نا وی آئی پی کا، وی آئی پی، ایک وی آئی پی دروازہ ہے، خاص دروازہ ہے، اس دروازے میں سے صرف روزے دار کو داخل ہونے کا موقع ملے گا۔ یہ روزہ فرض ہے، اس قدر فرض ہے، فرمایا اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر روزہ نہ رکھا، جان بوجھ کر وہ ساری زندگی کے روزے رکھ لے، اس ایک روزے کے اجر و ثواب کو حاصل کرنے میں کامیاب ہے۔ ساری زندگی کے روزے ایک طرف اور رمضان کا روزہ ایک روزہ ایک طرف، ان کا ثواب برابر نہیں ہو سکتا۔ آج ہم معمولی عذر بہانے بنا کر روزہ نہیں رکھتے۔ ہمارے دوست ہیں محمد ایاز صاحب، وہ کہتے ہیں لوگ روزے کا احترام کرتے ہیں، احترام رمضان ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ عام حالات میں سگریٹ ایسے پیتے ہیں اور رمضان کی حالت میں وہ ایسے مٹھی میں، یہ احترام رمضان ہی تو وہ کرتے ہیں نا، مٹھی میں لے لیتے ہیں، یہ احترام رمضان نہیں ہے۔ روزہ رکھے تندرست آدمی کو روزہ معاف نہیں ہے۔ اسی طرح میں نے قیام کی بات کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اپنے دلوں کو صاف کیجیے۔ پہلے بھی میں نے یہ بات یہاں عرض کی تھی، دلوں کو صاف کیجیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے معافی مانگ لیں، اگر کسی نے کوئی زیادتی کی اس کو معاف کر دیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو درست کر لیں۔ اور جناب والا رمضان المبارک میں کیا جانے والا اگلا کام تلاوت قرآن پاک ہے۔ تلاوت قرآن پاک کیجیے۔ ہمارے بزرگوں کا سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ وہ رمضان المبارک میں زیادہ تر وقت مسجد میں تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے گزارتے تھے۔ چلے ہم زیادہ وقت نہیں گزار سکتے، اپنے گھر میں بیٹھ کر آپ تلاوت کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اپنی دکان پر بیٹھ کر آپ تلاوت کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ اب ہمارا معمول یہ ہے، دکان میں ہو، گھر میں ہو، جہاں بھی ہو، موٹر سائیکل پہ 2 بیٹھے، ایک موٹر سائیکل چلا رہا تھا اور پیچھے والا موبائل سے کھیل رہا تھا، دکان پر بیٹھے ہوئے موبائل سے کھیلا جا رہا۔ بھائی موبائل کو چھوڑیں 1 مہینے کے لیے، تلاوت قرآن پاک کیجئے، گھر میں کریں، دکان پر کریں، دفتر میں کریں، جہاں اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے آپ تلاوت قرآن پاک کریں۔ اپنی زبان کو غیبت سے پاک کریں، اپنی زبان کو حرام باتوں سے، حرام باتیں کیا؟ گالی دینا، حرام بات کیا ہے؟ جھوٹ بولنا، حرام بات کیا ہے؟ کسی پر تہمت لگانا، حرام بات کیا ہے؟ کسی پر الزام لگانا، حرام بات کیا ہے کہ کسی کی چغلی کھانا۔ یہ ساری چیزیں زبان کی حفاظت میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے جو میں نے عرض کیا آپ حضرات نے سماعت فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔